اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری ہیں، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل فرمائی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے حق و باطل میں فرق کرنے والا قرآن نازل فرمایا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ بہت غالب انتقام لینے والا ہے۔ بے شک اللہ وہ ہے کہ کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں رہتی، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، اس میں کچھ آیات محکم واضح ہیں، وہی کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری ہیں جو متشابہ ہیں۔ تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے تو وہ متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے کوئی فتنہ اٹھائیں اور ان کی تعویل جان سکیں، حالانکہ ان کی حقیقی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور علم میں پختگی رکھنے والے کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور صرف عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے ایک ایسے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد ان کے کام نہیں آئیں گے اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، اور وہی لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن ہیں۔ ان کا بھی وہی حال ہوگا جیسا کہ آل فرعون کا انجام ہوا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں گرفت میں لے لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے جنہوں نے کفر کیا ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی ہے دو جماعتوں میں جو بدر میں آپس میں مد مقابل ہوئیں، ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی اور دوسری جماعت کافر تھی، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ یقیناً اس معرکے میں عبرت کا سامان ہے بصیرت رکھنے والوں کے لیے۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ عمدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور حسن انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو اس سے بہتر ہے؟ ان کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہوگی، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ پرہیزگار بندے یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے، پس ہمارے لیے ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں، اور عبادت میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور سحر کے اوقات میں گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہ نے گواہی دی کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہی گواہی دی فرشتوں نے اور اہل علم نے بھی۔ وہ اللہ عدل قائم فرمانے والا ہے۔
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف کیا ان کے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی زیادتی کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو فرما دیجئے کہ میں نے تو اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا ہے، اور جنہوں نے میری پیروی کی انہوں نے بھی، اور جنہیں کتاب دی گئی ہے آپ ان سے فرما دیجئے، اور ان سے بھی جو ان پڑھ مشرکین ہیں، کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کے ذمے تو صرف پیغام حق پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل یعنی شہید کرتے ہیں، اور ان کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں میں سے عدل کا حکم دیتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو جنہیں کتاب تورات میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، جب وہ اللہ کی کتاب تورات کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان جھگڑوں کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، اور وہ تو ہیں ہی روح گردانی کرنے والے۔ اس رویے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا اس چیز نے جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے ایک ایسے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اس عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوں عرض کیجئے، اے اللہ، کل بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور تو ہی زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ مومن کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مومنوں کو چھوڑ کر، اور جو شخص یہ کام کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہا سوائے اس کے کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو تو کوئی مضائقہ نہیں، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یاد رکھو، جس دن ہر شخص وہ نیکی اپنے سامنے پائے گا جو اس نے کی تھی، اور وہ برائی بھی جو اس نے کی تھی، تو برا انسان آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی،
پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو ان کے زمانے کے تمام جہان والوں پر۔ وہ ایک دوسرے کی اولاد تھے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میں تیرے لیے نذر کرتی ہوں جو میرے بطن میں ہے سب کاموں سے آزاد کر کے، پس میری طرف سے یہ نذر قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ تو جب انہوں نے اس لڑکی کو جنم دیا تو حسرت سے کہنے لگیں، اے میرے رب، بے شک میں نے تو ایک بچی کو جنم دیا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کسے جنم دیا ہے، اور کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا، اور عرض کرنے لگیں، میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ پھر اسے اس کے رب نے بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے بہت عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا، اور زکریہ علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ جب بھی زکریہ علیہ السلام اس کے پاس عبادت گاہ میں جاتے تو اس کے پاس رزق پاتے۔ ایک بار بولے، اے مریم، تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ مریم علیہ السلام بولی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ وہیں زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا خوب سننے والا ہے۔ پھر ان کو فرشتوں نے پکارا جبکہ وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اے زکریہ، بے شک اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والے اور سردار اور نفسانی خواہشات پر ضبط رکھنے والے ہوں گے اور نبی ہوں گے خاص نیک بندوں میں سے۔ زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے مگر اشارے سے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا فرمائی ہے اور تمہیں اپنے زمانے میں سارے جہان کی عورتوں پر چن لیا ہے۔ اے مریم، اپنے رب کی اطاعت کرتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہ تھے اس وقت جب وہ قرآن اندازی کے لیے دریا میں اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کی سرپرستی کون کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گہوارے میں اور بڑی عمر میں بھی، اور اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ مریم علیہ السلام بولی، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں؟ فرمایا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، جب وہ کسی کام کو کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت سکھائے گا اور تورات اور انجیل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ وہ کہے گا،
یقیناً میں تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے بناتا ہوں ایک پرندے کی سی صورت، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں مادرزاد اندھے اور کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر دیتا ہوں، اور میں مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اور اپنے سے پہلے آنے والی تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہارے لیے بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو فرمایا، اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ علیہ السلام گواہ رہیے کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمایا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، بس ہمیں بھی حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چال چلی، اور اللہ نے جوابی تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، بے شک میں تمہیں صحیح سالم لینے والا ہوں، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان کافروں کی برائی سے، اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی میں انہیں ان پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ پھر تمہیں میری طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا ان معاملات میں جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا تو میں انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو اللہ انہیں ان نیکیوں کا اجر پورا پورا عطا فرمائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہماری آیات اور حکمت بھری نصیحت ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا، پھر ان سے فرمایا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حق آپ کے رب کی طرف سے ہی ہے، لہذا اے سننے والے تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ تو جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس اصل علم آ چکا ہے، تو آپ فرما دیجئے، آ جاؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ بے شک یہی ان واقعات کا سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو بے شک اللہ فساد مچانے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور نہ ہم اس کے ساتھ کسی شے کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب بنائے۔ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ گواہ رہنا کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ تم ہی تو ہو جو ان معاملات میں جھگڑا کر چکے ہو جن کا تمہارے پاس کوئی علم تھا، تو تم ان معاملات میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟
جن کا تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، اور یہ ساری باتیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، لیکن وہ تو ہر باطل سے جدا اللہ کے لیے یکسو فرما بردار تھے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ بے شک تمام لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا مددگار ہے۔ اور اے مسلمانوں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، اور وہ صرف اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ تم خود ان کے برحق ہونے کی گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو، اور تم کیوں جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو؟ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا کہ جو ایمان لانے والوں پر نازل کیا گیا ہے اس کلام پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو، شاید کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ اور یہ آپس میں کہتے ہیں صرف اسی کی بات مانو جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے بے شک اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ وہ آپس میں کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تمہیں ملا ویسا کسی اور کو مل جائے، یا مسلمان اس کے ذریعے تمہارے خلاف تمہارے رب کے سامنے حجت پیش کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ بے شک فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ایسا دیانتدار بھی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس ڈھیر دولت بطور امانت رکھوا دیں تو وہ اسے آپ کو واپس کر دے گا، اور ان میں سے ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھوائیں تو وہ اسے آپ کو ادا نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر ان پڑھوں غیر یہودیوں کے معاملے میں کوئی مواخذہ نہیں، اور وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں۔ بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ قانون الہی ہے کہ جس نے اپنا عہد پورا کیا اور وہ اللہ کی نافرمانی سے بچا تو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ بے شک وہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں دنیا کے تھوڑے سے معاوضے میں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں نہ کوئی حصہ ہے، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ وہ عبارت بھی کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور کسی بھی انسان کے لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ نبی علیہ السلام لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، جیسا کہ تم خود کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور جیسا کہ تم خود بھی پڑھتے ہو، اس کا یہی تقاضا ہے۔ اور وہ نبی علیہ السلام کبھی بھی تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اور یاد کرو جب اللہ نے
انبیاء کرام علیہ السلام سے ایک پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس وہ رسول آئیں جو تصدیق کرنے والے ہوں ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ پھر پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پس جو کوئی اس کے بعد اس عہد سے پھرا تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ اسی اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، خوشی یا ناخوشی سے، اور وہ سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو کلام ہم پر نازل کیا گیا، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر، اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں پر، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا اور پہلے وہ خود گواہی دے چکے تھے کہ بے شک رسول برحق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی۔ اس لعنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو ان میں سے کسی سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا زمین بھر سونا، اگرچہ وہ اسے بطور فدیہ دینا چاہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تم محبوب رکھتے ہو، اور تم کسی چیز میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی تمام ہی چیزیں حلال تھیں سوائے اس کے جسے اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کیا اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے پس تورات لاؤ پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ تو جو اللہ پر جھوٹ گھڑے اس کے بعد تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ نے سچ فرمایا، پس پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو ہر باطل سے جدا اللہ کے لیے یکسو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ بے شک عبادت کے لیے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، تمام جہان والوں کے لیے برکت والا اور ہدایت کا مرکز ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو اس حرم میں داخل ہوا وہ محفوظ ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو کوئی بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جس کسی نے کفر کیا تو بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے
کہ اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، حالانکہ اللہ اس کا گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو اسے جو ایمان لا چکا؟ تم اس راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو حالانکہ تم اس کے برحق ہونے کے گواہ ہو، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کا کہا مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے، اور تم کیسے کفر کرو گے حالانکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اور جس نے اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے تھام لیا تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پھر تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پس اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تو چکھو عذاب کا مزہ اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ جہان بالوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ لوگ مومن ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ وہ اہل کتاب سوائے تھوڑا سا ستانے کے ہرگز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر انہیں کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کی طرف سے کوئی سہارا ہو یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا ہو، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل یعنی شہید کرتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں۔ ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم ہے، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی لوگ نیک بندوں میں سے ہیں۔ اور وہ جو بھی نیکی کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز نہ ان کے مال کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی،
اور وہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کی مثال جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت ٹھنڈ ہو، وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی پر جا پڑے جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، پھر وہ اس کھیتی کو برباد کر دے، اور اللہ نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں خرابی پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے، اور انہیں وہی چیز پسند ہے جو تمہیں تکلیف دے۔ یقیناً ان کی زبانوں سے بغض ظاہر ہو ہی جاتا ہے، اور جو دشمنی ان کے سینوں نے چھپا رکھی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو۔ مسلمانوں، تم ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے ذرا محبت نہیں رکھتے، اور تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو تمہاری دشمنی میں غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے غصے میں جل مرو، بے شک اللہ سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے۔ مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو یہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تم اللہ کی نافرمانی سے بچو تو ان کی چالیں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، بے شک اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے ان اعمال کا جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کیجئے جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے، آپ احد میں قتال کے لیے مومنوں کو مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور مسلمانوں، یقیناً اللہ تمہاری بدر میں بھی مدد فرما چکا ہے جب تم کمزور تھے، تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے 3000 نازل کردہ فرشتوں سے؟ ہاں، کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور اگر وہ کافر تم پر اسی وقت جوش سے حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا 5000 نشان زدہ فرشتوں سے۔ اور اللہ نے فرشتوں کے اترنے کو صرف تمہارے لیے خوشخبری بنایا ہے، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور در حقیقت مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے، تاکہ اللہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر دے، پھر وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس معاملے میں آپ کا کچھ دخل نہیں، اسے اللہ پر چھوڑیے، چاہے وہ ان کی توبہ قبول فرما لے یا چاہے تو انہیں عذاب دے، کیونکہ بے شک وہ ظالم ہیں۔ اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ جسے چاہے معاف فرما دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، کئی گناہ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور جہنم کی آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کے حصول کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں جتنی ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ پرہیزگار جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں
اور جو غصے کو ضبط کرنے والے ہیں اور جو لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخشے؟ اور جو ان سے سرزد ہوا وہ اس پر جانتے بوجھتے اڑے نہیں رہتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ یقیناً تم سے پہلے واقعات گزر چکے ہیں، تو زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو حق کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور مسلمانوں، ہمت نہ ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ اگر احد میں تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو ایسا ہی زخم اس دشمن قوم کو بدر میں لگ چکا ہے، اور یہ وہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ ان کو ظاہر فرما دے جو ایمان لائے، اور تم میں سے کچھ کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور تاکہ اللہ ان کو الگ کر دے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے ان کو ظاہر نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو ظاہر کیا۔ اور تم تو یقیناً شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم اس کا سامنا کرو، اب تو یقیناً تم نے اسے دیکھ لیا ہے اس حال میں کہ تم نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم بھی تو رسول ہیں، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل یعنی شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر گیا تو وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد ہی بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، موت کا وقت لکھا ہوا ہے، مقرر ہے، اور جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے عطا کر دیتے ہیں، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے عطا کر دیتے ہیں، اور ہم ان قریب شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں کہ ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، پھر نہ تو انہوں نے ہمت ہاری ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں آئے، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے، اور نہ ہی وہ باطل کے سامنے دبے، اور اللہ ایسے صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور ان کی دعا صرف یہی تھی کہ انہوں نے التجا کی، اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے، اور ہمارے معاملات میں ہم سے ہونے والی زیادتیوں کو بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا بھی بدلہ عطا فرمایا اور آخرت کا بہترین بدلہ بھی، اور اللہ نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم ان کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف پھیر دیں گے، پھر تم پلٹ کر خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ یہ تمہارے مددگار نہیں بلکہ اللہ تمہارا کارساز ہے، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ ہم ان قریب ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم ان کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے،
یہاں تک کہ تم بزدل ہو گئے اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ فتح دکھا دی جو تم پسند کرتے تھے۔ تم میں سے کچھ دنیا کے طلبگار تھے اور تم میں سے کچھ آخرت کے طلبگار تھے، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پسپا کر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور یقیناً اللہ تمہیں معاف فرما چکا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم چڑھائی کی طرف بھاگے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کر کسی کو نہ دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری پچھلی جماعت میں کھڑے ہوئے تمہیں پکارتے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم پہنچایا تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا، اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچی، اور اللہ بڑا باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد امن نازل فرمایا، یعنی ایسی غنودگی جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا رہی تھی، اور ایک جماعت وہ تھی جسے اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے، جاہلیت والے گمان۔ وہ کہہ رہے تھے کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے بے شک اختیار تو سارا اللہ کے لیے ہے، وہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اس معاملے میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم اس طرح سے یہاں مارے نہ جاتے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو یقیناً جن کا قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ نکل آتے اپنی قتل گاہوں کی طرف، اور یہ حالات اس لیے ہوئے تاکہ اللہ اسے آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور اسے صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ بے شک تم میں سے وہ لوگ جو پیٹھ پھیر گئے اس دن جب دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں، یقیناً شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، یقیناً اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے جبکہ وہ لوگ زمین میں سفر کے لیے نکلتے یا وہ جہاد کرنے والے ہوتے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ ہی مارے جاتے، تاکہ اللہ ان باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دے، اور اللہ ہی زندگی عطا فرماتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور مسلمانوں، اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا مر جاؤ تو یقیناً اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت اس مال سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو یقیناً ہر صورت اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بڑے نرم ہیں، اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ تو آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخشش مانگیے، اور ضروری معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ پھر جب آپ کسی بات کا عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کیجئے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ اور کسی نبی کی شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جس نے خیانت کی وہ روز قیامت خیانت کی ہوئی چیز کو لیے ہوئے حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے ہاں ان سب کے مختلف درجے ہیں، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا
جب اس نے انہی میں سے ایک عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جو ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور اگرچہ اس سے پہلے وہ لوگ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ مسلمانوں، کیا جب تمہیں کچھ مصیبت پہنچی حالانکہ تم دشمن کو بدر میں اس سے دگنی مصیبت پہنچا چکے ہو تو تم کہہ اٹھے یہ مصیبت کہاں سے آ پڑی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے یہ تمہاری طرف سے ہی آئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور جو کچھ بھی تمہیں پیش آیا اس دن جب دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں تو وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا، اور تاکہ اللہ مومنوں کو ظاہر فرما دے انہیں جو منافق ہوئے، اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا آؤ اللہ کی راہ میں قتال کرو یا کم از کم دفاع ہی کرو۔ وہ بولے اگر ہم جانتے کہ قتال ہوگا تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر کے زیادہ قریب تھے۔ اپنے منہ سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اسے جو وہ چھپاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا حالانکہ خود گھر بیٹھے رہے اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو مارے نہ جاتے۔ آپ فرما دیجئے ذرا اپنے آپ سے موت کو دور کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو ہرگز نہ سمجھنا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ وہ اس سے خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا، اور وہ اپنے پچھلوں کے متعلق جو ابھی ان سے نہیں ملے یہ بشارت پا کر خوش ہو رہے ہیں کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل پر خوش ہیں، اور بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اس کے بعد کہ انہیں زخم لگ چکا تھا، ان میں سے ان کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری اختیار کی بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن سے لوگوں نے کہا کہ بے شک دشمن لوگوں نے تمہارے خلاف بڑے اسباب جمع کر لیے ہیں تو ان سے ڈرو، تو اس دھمکی نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل لے کر واپس ہوئے، انہیں کسی تکلیف نے چھوا تک نہیں، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں بہت تیزی دکھا رہے ہیں، بے شک وہ اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بے شک جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا وہ اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا وہ ہرگز نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں خیر ہے، بے شک ہم انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حال میں نہیں رہنے دے گا جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے جدا نہ کر دے، اور نہ ہی اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرے گا، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے امور غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آئے اور تم نے پرہیزگاری اختیار کی تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور وہ یہ نہ سمجھیں جو بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے کہ یہ ان کے حق میں خیر ہے، بلکہ وہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب روز قیامت انہیں اس مال کے طوق پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا، اور آسمانوں اور زمینوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یقیناً اللہ نے ان کی بات سن لی جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے
اور ہم غنی ہیں، اب ہم اسے بھی لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا۔ اور ان کا انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل یعنی شہید کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ چکھو جلا دینے والے عذاب کا مزہ، یہ بدلہ ہے اس کمائی کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجی، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، مجھ سے پہلے تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں واضح نشانیوں کے ساتھ، اور اس نشانی کے ساتھ بھی جو تم نے بیان کی، پھر تم نے انہیں کیوں قتل یعنی شہید کیا تھا اگر تم سچے ہو؟ پھر اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی ان رسولوں کو جھٹلایا گیا تھا جو واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہیں قیامت کے دن تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ مسلمانوں، یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے ضرور آزمائے جاؤ گے، اور تم ان سے ضرور سنو گے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا بہت سی اذیت دینے والی باتیں۔ اور اگر تم نے صبر کیا اور پرہیزگاری اختیار کی تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے ان سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں کے لیے واضح کرو گے اور اسے نہیں چھپاؤ گے، پھر انہوں نے اس عہد کو پسے پشت ڈال دیا اور اس کے عوض تھوڑا سا معاوضہ لے لیا، تو بہت ہی برا سودا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ آپ ہرگز انہیں عذاب سے محفوظ نہ سمجھیں جو اپنے کیے پر اتراتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر بھی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، تو آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے، اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، تو ہر عیب سے پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا تو یقیناً اسے تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں مٹا دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے، اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں ضائع کرنے والا نہیں ہوں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے کے جنس سے ہو۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جو میری راہ میں ستائے گئے اور جنہوں نے اللہ کی خاطر قتال کیا اور جو شہید ہوئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے، اور اللہ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ اے مخاطب، کافروں کا شہروں میں عیش کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا کا بہت تھوڑا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔
لیکن جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں وہ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کلام پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور جو کلام ان کی طرف نازل کیا گیا وہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی آیات کے بدلے حقیر معاوضہ نہیں لیتے، یہ وہ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے مستعد رہو، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔